बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ मज़ीद ख़बरों के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ख़बरें, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं। ख़ास तौर पे बिल आखिर सऊदी अरब के बादशाह किंग सलमान से अमरीकी सदर जो बाइडन का टेलीफोनिक रब्ता हो गया, गुफ्तगू हो गई, और उससे पहले जो कुछ चीज़ें मनवाने की कोशिश की जा रही थी कि कुछ ऐसे क्या कहना चाहिए, खैर मकदमी इक़दामात किए जाएं कि जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका किंग सलमान से बात करे तो वो अच्छे माहौल में गुफ्तगू हो। तो उससे पहले काफ़ी चीज़ें जो अमेरिका चाहता था या प्रेसिडेंट बाइडन चाहते थे, सऊदी अरब की हुकूमत, सऊदी अरब के हुक्मरानों ने, किंग सलमान ने उनमें से काफ़ी इक़दामात उठा दिए थे। तो ये सारी डिटेल मैं आपको देता हूँ, लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही अच्छी खबर, और वो है पाकिस्तान की खबर है जी। क्योंकि पाकिस्तान, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। और मैंने आपको कहा था कि जब श्रीलंका का उन्होंने विज़िट किया था तो श्रीलंका के मुसलमान वज़ीर आज़म इमरान खान के इस दौरे को अपने लिए बहुत एक होप समझ रहे थे, अपने लिए एक तवानाई समझ रहे थे, एनर्जी समझ रहे थे कि हमारे दुखों का मुदावा अगर कहीं से हो सकता है, जो श्रीलंका के में बसने वाले मुसलमान थे, तो वो पाकिस्तान ही हमारे दुखों का मुदावा कर सकता है, क्योंकि वो वहाँ पे अक़लियत में है, मिनॉरिटी है, और उनके वहाँ पे ज़ाहिर है। और फिर श्रीलंका और पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ है 1948 से। तो पाकिस्तान की तरफ से उनको तवक्को थी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान आएंगे तो वो एक अच्छा मैसेज लेके आएंगे, और हमारे लिए भी, यानी कि मुसलमानों के लिए भी कोई आवाज़ बुलंद करेंगे। उसकी वजह यह है कि मजहबी आज़ादी हर किसी को चाहिए होती है। तो इमरान खान गए, और कोविड-19 है उधर। कोविड-19 में वहाँ पे एक रियासती पॉलिसी थी, श्रीलंका की हुकूमत की पॉलिसी, कि कोविड-19 में जहाँ बहक होने वालों की जो डेड बॉडीज़ थे उनको नज़र आतिश किया जा रहा था, जलाया जा रहा था, और उनको महफूज नहीं किया जा रहा था। तो मुसलमानों के लिए ये एक तकलीफ़ देह अमर था, क्योंकि मुसलमान अपनी प्यारों को, जो भी एक शरीयत का तरीका है, इस्लामी तरीका है, वो दफनाते हैं, तदफीन करते हैं। तो उनकी ये बात नहीं मानी जा रही थी। वहाँ पे एहतजाज भी चल रहा था। तो उनको तवक्को ये थी कि इमरान खान साहब आएंगे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, एक बुलंद मर्तबा है पाकिस्तान का इस रीजन में भी, मुस्लिम उम्मों में भी, तो उसकी कदर की जाएगी। लिहाजा अब वज़ीर आज़म इमरान खान गए, उन्होंने ये बात श्रीलंका के प्रेसिडेंट से भी की, श्रीलंका के वज़ीर आज़म से भी की, और के श्रीलंका के मुसलमानों का ये मुतालबा माना जाए, क्योंकि हमारी मजहबी अक़ीदा है, मजहबी जज्बात मजरू नहीं होने चाहिए। और जब वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ विज़िट कर रहे थे तो वहाँ पे मुसलमान एहतजाज भी कर रहे थे, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे थे। तो ये खुशाइंद बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान वापस लौटे, और उधर से नोटिफिकेशन हो गया, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कर दिया कि अब मुसलमान जो वफ़ात पाएंगे कोरोना से, तो उनको जलाया नहीं जाएगा, बल्कि उनकी डेड बॉडीज़ दफनाने के लिए दी जाएंगी, उनकी तदफीन होगी, जो एक इस्लामी तरीका है। तो कहने का मतलब ये है कि एक साइड पे रखते हैं, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह रखें, हो सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, कोई वज़ीर आज़म इमरान खान कोई अक़ल कुल नहीं है, उनकी हर बात दुरुस्त नहीं हो सकती। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उनको कभी यहूदियों का एजेंट कह देते हैं, कभी ईसाइयों का कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ। तो लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जब MBS पाकिस्तान आए तो उन्होंने अपने पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ बुलंद की, और ख़ास तौर पे उन पाकिस्तानियों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जो सऊदी अरब की जेलों में गल सड़ रहे थे। और कतर में उनकी कतर की लीडरशिप से हुई, अगेन पाकिस्तान के लिए बात की, UAE से बात हुई, पाकिस्तानी के लिए बात की, महातिर मोहम्मद से बात हुई,
پاکستانیوں کے لیے بات کی، تو مسلمانوں کے لیے بھی انہوں نے آواز اٹھائی، اسلاموفوبیا کے خلاف بھی آواز اٹھائی، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آواز اٹھائی، اور ایک اسلامی ٹی وی چینل بنانے کی بھی بات کی۔ طیب اردوان نے بھی آواز اٹھائی، فرانس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی آواز اٹھائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہوتا ہے تو ہی یہ آواز نکلتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو ایک اچھی خبر میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، اور سری لنکا کے مسلمان بہت خوش ہیں اس معاملے میں۔ اب آگے اگلی خبر یہ ہے کہ بائیڈن کا شاہ سلمان سے رابطہ ہو گیا، اور اس سے پہلے ایک طویل مشق کی گئی اور پالیسی آ چکی تھی امریکن پریزیڈنٹ کی، امریکہ کی، یمن کے بارے میں بھی آ چکی، یو اے ای کے بارے میں بھی، سعودی عرب کے بارے میں بھی، اور اسرائیل کے بارے میں یعنی کہ فلسطین کے بارے میں بھی۔ انہوں نے فلسطین اور اسرائیل کا جو حل کہا، انہوں نے کہا 2 ریاستی حل ہے، فلسطین کی ریاست اور اسرائیل کی ریاست۔ البتہ بیت المقدس جو ہے وہ بدستور اسرائیل کو دینے پر ہی اصرار کیا جا رہا ہے۔ تو فلسطین کے مسلمان جو ہیں وہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ موجود ہے، لیکن 2 ریاستی حل بدستور موجود ہے ابراہیم اکارڈ کے مطابق، وہ اناؤنس کر چکے۔ اب اس پہ کشیدگی کم کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ اس پہ ظاہر ہے جو اسرائیل کے مفادات ہیں اس کو تو کم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ بھی ایک فرنٹ مین ہی ہے امریکہ کا، اور یہی کچھ تو۔ لیکن اس کے بعد کچھ مطالبات تھے امریکی حکومت کے، یعنی کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن انتظامیہ کے، وہ یہ تھے کہ وہاں پہ جو سیاسی طور پہ قید ہیں شاہی فیملی کے شہزادے، ان میں محمد بن نائف بھی ہیں، ان میں ترقی بھی ہیں، ان میں دیگر بھی ہیں، تو ان کی رہائی کا تھا۔ تو اطلاعات موجود ہیں کہ ان کو ہیس کیا جا رہا ہے، ان کو رہا کیا جا رہا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اس کے بعد یہ جب چیزیں ہو گئیں تو اب بات ہوئی، اور اس میں نہ صرف یہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا وائٹ ہاؤس کا، اس میں یہ بتایا گیا کہ خطے کی سیکورٹی کے بارے میں بات کی گئی، یمن جنگ خاص طور پہ زیر بحث آئی، اور یمن جنگ کو ختم کرنے کی بات کی، جو کہ ان پرنسپل پہلے کنوے کیا جا چکا تھا کنگ سلمان کو، سعودی اتھارٹیز کو، کہ اس پہ آپ تیار رہیے، اب اس جنگ کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اور اقوام متحدہ اور امریکہ کی قیادت کے اقدامات سمیت سعودی عرب کو ایران کی حمایت یافتہ گروہوں کے حملوں سے محفوظ کرنے کے عزم کا بھی تبادلہ خیال کیا گیا، کیونکہ سعودی عرب کا ایک ہی کنسرن ہے، اور وہ یہ ہے کہ یمن ہو یا مڈل ایسٹ ہو، اس کو ڈیسٹیبل کرنے میں پروکسیز کے ذریعے ایران جو ہے وہ عرب ممالک کو ڈیسٹیبل کر رہا ہے، خواہ وہ یو اے ای ہے، خواہ وہ سعودی عرب ہے، مصر ہے، پھر آگے شام ہے، تو یہ سارے علاقوں میں لبنان ہے، تو اس میں جو ایران کی ہیں پروکسیز اور مسلح گروپس ایران کے حمایت یافتہ وہ ہیں، تو اس کو بھی ایڈریس کیا گیا۔ پھر خاص طور پہ انسانی حقوق کی بات کی گئی، اگین کیونکہ جو بھی اقدامات کیے جائیں گے انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی گئی، گرفتار افراد کی رہائی کے لیے بھی بات کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی نژاد امریکی کارکنوں اور قوانین اور خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی۔ تو لہٰذا ان کی رہائی کا سلسلہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد البتہ جمال خاشقجی جو کہ صحافی جو قتل ہوئے تھے ترکی میں، ان کا ذکر نہیں ہے اس میں، لیکن جو آف دا ریکارڈ صحافیوں کو بتایا گیا وہاں پہ وہ یہی تھا کہ اس میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن چونکہ رپورٹ سبمٹ ہو چکی ہے بائیڈن کو، اور اس کا انہوں نے اب اس رپورٹ کو منظر عام پہ لانا ہے، تو اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اور زیادہ امکان یہی ہے کہ اگر کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ معاملہ کنگ سلمان کی طرف سے نہیں اٹھایا جائے، کیونکہ ان کے بیٹے ہیں MBS، اور MBS کو اگر یہ رپورٹ پبلک ہو جاتی ہے جس میں کہ
امریکی انٹیلیجنس ادارے MBS کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کہ یہ قتل جو ہے انہی کے حکم سے ہوا، تو اس کے بعد MBS کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ تاریک ہو جائے گا، اور ان کا بادشاہ بننے کا جو ایک خواہش ہے وہ شاید کبھی بھی پوری نہ ہو سکے۔ تو ہو سکتا ہے کنگ سلمان نے یہ بات کی ہو، آنے والے دنوں میں اس بارے میں حذف کھلیں گے، لیکن فی الوقت اس بارے میں واشنگٹن جو ہے وہ خاموش ہے اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں بتائی گئی۔ اور اس کال سے پہلے ایک کام کیا امریکہ نے، امریکی فورسز نے، اور وہ تھا امریکہ کا شام میں ایران کی حمایت یافتہ ایک عسکری گروپ پہ حملہ کیا گیا اور ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا گیا، اور اس میں 17 جو ہیں وہ شدت پسند مارے گئے۔ اور یہ امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ ہم نے بدلہ لیا ہے، جو بائیڈن کی ہدایت پر یہ حملہ کیا گیا، پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی ہدایت پر یہ حملہ کیا گیا، ان کی منظوری سے کیا گیا، اور اس ملیشیا پہ حملہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عراق میں امریکی فوجیوں پر جو حملہ کیا گیا تھا اس کا بدلہ لیا گیا ہے، اور آئندہ بھی امریکہ اپنے مفادات کو اسی طریقے سے تحفظ دے گا اور اپنے شہریوں کی جان، مال، آبرو کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ سعودی عرب کو میسج دیا جا رہا ہے کہ جہاں تک آپ کی سلامتی کا ایشو ہے وہاں تک ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اور جہاں تک انسانی حقوق، شہری آزادیوں کا معاملہ ہے اور یمن کا معاملہ ہے تو وہاں پہ ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید کیا خبریں آتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔